پہلے تو میں کشمیر جرنلسٹ فورم کو، افضل بٹ صاحب کو، عرفان صدرزئی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ میں تو کہتا ہوں پچھلے 3-4 سالوں کے بعد اتنی اچھی جاندار سیر حاصل گفتگو ہوئی ہے آن دس ایشو آف کشمیر، ہر حوالے سے، ہر پوائنٹ آف ویو سے. اور اس میں سرکاری سچ کی بات نہیں ہوئی، اس میں لوگوں نے اپنی تنقید بھی کی، رائے بھی دی اور کھل کے بات ہوئی. تو بٹ صاحب، عرفان صاحب اور آپ کی ٹیم کو مبارک ہو، کیونکہ یہ کام صرف صحافی کر سکتے ہیں. سیاستدان تو ویسے ہی خوفزدہ ہے کہ کرسی تک ہی بنے گا، اور اسٹیبلشمنٹ بھی خوفزدہ ہے عوام سے، اور باقی لوگ بھی. تو کشمیر بیچارے جو اے جے کے والے وہ ویسے پھنسے ہوئے ہیں، تو اس حوالے سے وہ پرابلم رہتا ہے. تو میں بڑا خوش ہوں، اور مجھے سے 2 سوال بھی کیے گئے، اعجاز سید صاحب نے بھی، عابد صاحب نے، ان دونوں کے جواب بھی میں ضرور انشاءاللہ میں دے دوں گا، اور پھر بریفلی وے فارورڈ بھی بات ہو جائے گی. اور مجھے یہ خوشی ہے کہ میرے اچھے دوست، بھائی، ساتھی جنرل قیوم صاحب، I always say he is a thinking general، اور یہ جمہوری جنرل بھی ہے، اور ماشاء اللہ بڑا کام کر رہے ہیں نیشنل انٹرسٹ میں. اور نقوی صاحب ویلکم اگین. اور اسپورٹس کا جو کر رہے ہیں، اسپورٹس کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے لوگوں کو اکٹھا کرنے میں، لوگوں کو ہمت حوصلہ دینے میں. میرے خیال میں یہ بہت اہم ہوگا. اور سب سے مجھے زیادہ خوشی ہوئی کہ یہ کشمیر جرنلسٹ فورم نے کیا ہے، جو لانچ ہوا تھا جب میں وزیر اطلاع تھا 1999 میں. تو اس حوالے سے، اور یہ کشمیر جرنلسٹ فورم جو ہے ایک انکلوسیو فورم ہے. عرفان صاحب، آپ کو مبارک ہو، آپ کا میں الیکشن ہوا ہے، اس میں کوئی فارم 45 47 کا کوئی نہیں تھا. یہ بھی بڑی اچھی بات ہے کہ یہ آئی تھنک سیاستدانوں کو بھی سیکھنا چاہیے کہ جو صحافی لوگ ہیں جس طرح وہ الیکشن کراتے ہیں. اور آپ کی ایکسٹینشن ہوتی ہے کہ نہیں، بٹ اینی آپ کا جو ڈیموکریٹک جو کلچر ہے اس کو آپ نے زندہ رکھا ہے. سو آئی تھنک دیٹس اے ویری پازیٹیو تھنگ. ہم جب کشمیر پالیسی کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلا جو میرے خیال میں 3 بڑے مسائل ہیں ہمارے لیے پاکستان کی. ایک تو ہے ڈیفیٹزم، ایک ذہنیت بن جاتی ہے جی اب تو کچھ نہیں ہو سکتا، مایوسی ہوگی، مارے گئے ہیں، وہ فلانا انڈیا یہ کر رہا ہے، امریکہ یہ کر رہا ہے. اور کئی دفعہ یہ ڈیفیٹزم سیاستدانوں میں بھی آتا ہے، کئی دفعہ ہماری اسٹیبلشمنٹ میں بھی آتا ہے. اور پچھلی اسٹیبلشمنٹ میں یہ تھا ڈیفیٹسٹ ایٹیٹیوڈ، آئی ایم سوری ٹو سے، اب نہیں ہے کہ جی بس وہ کیا ہے ہندوستان سے بات کریں، وہ اس سے کریں، وہ حالات تبدیل ہو رہے ہیں، اسرائیل یہ کر رہا ہے، فلانا کر رہا ہے. آئی تھنک دیٹ از ناٹ رائٹ. اگر یہ ڈیفیٹزم ہوتا پاکستان کبھی نہ بنتا. قائد اعظم کے پاس کوئی آرمی نہیں تھی، کوئی ایٹم بم نہیں تھا، کوئی اسٹیبلشمنٹ نہیں تھی، برطانیہ ان کے خلاف تھا، کانگریس ان کے خلاف تھا، عوام ان کے ساتھ تھے. اور جو ایک پولیٹیکل پارٹی تھی آل انڈیا مسلم لیگ، اور انہوں نے اپنی قیادت کو ایمانی سے اور لیڈرشپ اور ڈٹرمنیشن سے پاکستان بنایا. اور جب ہم نے سب سے بڑا فیصلہ کیا اپنی نیوکلیئر حوالے سے، ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے، 71 was the weakest period in Pakistan's history. اس سے کبھی پاکستان کمزور نہیں تھا، 2 لاکھ ہو چکا تھا. اینڈ فیصلہ ہوا کہ نہیں ہم نے بم بنانا ہے. انتھنکیبل تھا کہ انڈیا کا مقابلہ کر سکتے ہیں، ہم نے بم بنا لیا 24 سال کے بعد. اور اس میں سب کو کریڈٹ جاتا ہے، چاہے وہ ڈیموکریٹک پولیٹیشینز ہوں، ذوالفقار علی بھٹو صاحب، بے نظیر بھٹو صاحبہ، اور میاں نواز شریف صاحب جنہوں نے کمپلیٹ کیا، یا فوجی قیادت ہو، جنرل ضیاء الحق ہو، غلام اسحاق خان ہو، ڈاکٹر قدیر خان ہو، سب کی ایک نیشنل اپروچ تھی. تو یہ اس کا مطلب ہے کہ if we want to do it we can do it. اور میں شروع یہ کروں گا، سب سے پہلے میں سلام پیش کرتا ہوں شہداء قرآن مظفر مانی صاحب، جس کے لیے بعد ہم گئے تھے سپٹمبر 2016، اور اس وقت بھی اور پھر اکتوبر میں بھی ہم ادھر تھے. اور اس وقت بھی میں نے پریڈکٹ کر دیا تھا، میں نے ڈیبیٹ دیکھی تھی ٹرمپ اور ہلری کلنٹن کی، اور میں نے کہا تھا اپنے ایمبیسڈر کو کہ ٹرمپ الیکشن جیت جائے گا. اور کہا نہیں یہ بڑا مشکل ہے ہلری. میں کہا نو، میں نے ڈیبیٹ وغیرہ دیکھی، اس دفعہ بھی میں نے کہا تھا وہ جیتے گا، وہ دونوں دفعہ جیتے گا. تو اس وقت ہم اس کے لیے گئے تھے، اور برہان مظفر وانی شہید کے لیے، اور ہم نے کیمپین کیا، اور ہم نے 25 مختلف انگیجمنٹس کی. اور میں ان کو بھی مبارک، ان کا بھی سلام پیش کرتا ہوں، سید علی گیلانی صاحب کو بھی. اور میں فلسطین کے مجاہدین جو حماس کے، یا سنوار کو مبارک سلام پیش کرتا ہوں. دا وے ہی فوٹ، اور آخری جو ویڈیو آئی ہے آخری وقت تک وہ لڑتا ہے. یہ جو کہتے ہیں نا مائٹ از رائٹ، مائٹ از ناٹ رائٹ. اسرائیل جو جنگ ہارا ہے اس کے بہت بڑے نتائج ہوں گے دنیا میں. 70% آف دا وار از میڈیا.
اور آپ دیکھیں کہ حماس کی 30,000 اسٹرینتھ تھی فوج، 20,000 شہید ہوئے، اور اب ایز وی اسپیک 35,000 فوج ہو گئی۔ بلنکن نے خود کہا ہے کہ وہ سب نئے ریکروٹس آ گئے۔ تو آپ نے ٹھیک کہا، کون ان کے ساتھ؟ کشمیر کو تو بڑا فائدہ ہے کہ آپ کے پاس بیس کیمپ ہے پاکستان، اور پاکستان میں یہ واضح رہے جو 2 پالیسیز قائد اعظم نے بنائی تھی پاکستان کی، جس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، چاہے وہ خاکی میں ہو یا مفتی میں۔ ایک ہے کشمیر پاکستان کی شارک، اور دوسرا فلسطین۔ دونوں پالیسیز قائد اعظم نے بنائی تھی before the creation of Pakistan. We are very clear. Kashmir and Palestine is part of the DNA of the people of Pakistan. اور اب جو حماس کا جو لیسن آیا کہ ایک تو ہے کہ might is not right, right is might، اور جس طرح انہوں نے اسٹرگل کیا ہے، جس طرح انہوں نے قربانیاں دی ہیں، اور اب دیکھیں لوگ واپس جا رہے ہیں اپنے گھروں میں، گھر تو ہے ہی نہیں، صرف سرزمین ہے، کھلا میدان ہے۔ آپ یہ کتنی اسپرٹ ہے فلسطین میں۔ اور دوسرا آپ دیکھیں امریکہ ان کے پیچھے، مغرب ان کے پیچھے، دورے میں اسرائیل کو ناٹ ڈیفیٹ۔ نیتن یاہو نے کہا تھا کہ میں صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا حماس۔ 14 تنظیمیں ہیں بائی دی وے فلسطین میں، ایک تھا اسلامی جہاد بھی ہے، وہ فیل ہو گئے اس میں۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کس قسم کی فلسطین ریاست ہو۔ تو ایک لیسن یہ کشمیر کے لیے بھی ہے، ہم نے گیو اپ نہیں کرنا، مایوسی نہیں ہونی۔ دوسرا لیسن جو ہے ہمارے لیے بڑا ہے کہ وی ہیو نو اسٹریٹجک کلیئرٹی آن کشمیر اور انڈیا پالیسی۔ کبھی ہم کہتے ہیں تجارت کرتے ہیں، کبھی آپ کہتے ہیں ان سے وہ بات کر لیں، کئی کہتے ہیں ہم سودا کر لیں گے۔ مجھے یاد ہے کہ جب یہ انڈیا نے آفر کیا سیز فائر 2021-20 میں، اس کو میری ویو بڑا کلیئر تھا کہ یہ سیز فائر کا آفر LOC پر اس کا تعلق چائنا سے مارک پڑی تھی ہندوستان کو گلوان میں، مئی میں 2020 میں، اور پھر جنوری میں پڑی تھی، اور پھر انہوں نے ملتی۔ ہمارے ہاں کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہوگی اس وقت، بلکہ لوگوں نے اسٹیبلشمنٹ میں، اور لوگوں نے کہا اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ جی اب تو انڈیا تیار ہے کشمیر پر بات کرنے کے لیے، سارا کرنے کے لیے۔ دیٹ واز اے رانگ اسسمنٹ۔ صرف ان کو خوف تھا کہ چین کا، اور چین پاکستان کے اکٹھے نہ ہو جائے۔ دیٹ واز اے فیئر۔ اور ایک اور لیسن جو میں ملا ہے فلسطین کے حوالے سے از انٹرنیشنل پبلک اوپینین۔ اسرائیل جو پہلے جنگ ہارا ہے وہ پبلک اوپینین نہیں چاہتا۔ امریکہ کے اندر ہارا ہے، ہر امریکن کیمپس میں لڑائی ہوئی۔ ابھی دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں نکالیں گے، سارا کریں گے، یہ کایا پلٹی کی ہے۔ اور ٹرمپ جو الیکشن جیتا ہے اس میں ایک بڑا عنصر تھا مسلمان ووٹ اور فلسطین کا ایشو۔ It was decisive in the defeat of Kamala Harris۔ تو آپ دیکھیں کہ ایک ایشو جس کی کتنی سی امپورٹنس ہے وہ کتنا بڑا ایشو بنا۔ Before I come to the way forward، دو سوال کیے گئے، ایک عابد صاحب سے میں پتہ کروں۔ آپ نے پوچھا جی کہ یہ اباؤٹ the establishments اور کیا ہوا۔ 4 دفعہ ہم قریب تھے پاکستان اور ہندوستان ایک سیٹلمنٹ کے، ہو سکتی ہے کچھ نہ کچھ سیٹلمنٹ۔ 2 دفعہ پاکستان میں سیبوٹاج کیا گیا، 2 دفعہ ہندوستان سے۔ پاکستان میں سیبوٹاج ہوا پہلی دفعہ کارگل، جب واجپئی صاحب آئے، اور بہت بڑی بات تھی، بس ٹرپ کے بعد آئے۔ اور واجپئی صاحب کب آئے؟ میں واجپئی صاحب کو بڑا ویلکم کرتا ہوں، ہیل کرتا ہوں، بہت عظیم اسٹیٹسمین تھے، ان کی سوچ اور تھی۔ انہوں نے کیا کہا تھا کشمیر کے بارے میں کہ کشمیر کا مسئلہ حل کریں جمہوریت کے دائرے میں، انسانیت کے دائرے میں، کشمیریت کے دائرے میں۔ He had accepted that he is special and I had the honor to be his minister in waiting۔ 4 دن جو رہے میں ان کے ساتھ رہا۔ تو ایک وہ سیبوٹاج ہوا اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ میں، جو میرے خیال میں بڑا ظلم ہوا۔ دوسری دفعہ سیبوٹاج ہوا جب جنرل مشرف تھے، اور وہ بھی سیریس تھے کشمیر کے مسئلے کے حوالے سے۔ اور مجھے یاد ہے کہ انہوں نے ہمیں بتایا کہ مجھے میسج آیا ہے پرائم منسٹر منموہن سنگھ کا کہ میں پاکستان آنا چاہتا ہوں مسئلہ کشمیر۔ وہ سارا ہوم ورک ہو چکا تھا۔ ہوم ورک ایس کے لامبا نے کیا تھا، ستیش کمار لامبا انڈیا کی طرف سے تھا، اور ہماری طرف سے طارق عزیز صاحب تھے، اور وہ تیار تھا۔ لیکن اس وقت تحریک شروع ہو چکی تھی،
اور میں نے ون کر دیا تھا جنرل مشرف کو، میں کہ پاکستان کی تاریخ ایسی ہے کہ جو فوجی حکمران ہوتے ہیں ان کو عوام نہیں نکالتے، ان کو آپ کی اپنے اندر سے نکالا جاتا ہے. ایوب خان کو یحییٰ خان نے نکالا، یحییٰ خان کو جنرل گل حسن نے نکالا، جنرل ضیاء اللہ کی بھی جو تھی وہ ان ہاؤس بھی تھی، انٹرنیشنل بھی تھی، لیکن وہ اس میں شامل تھا اس وقت کے جو اور ادھر بھی جو ہے جنرل مشرف کے خلاف ایک تحریک جو تھی سافٹ، ان کو خود نکالے. سو دو انڈیا کی طرف سے ہوا 1989 میں جب بے نظیر بھٹو صاحبہ پرائم منسٹر تھی، سیاچین سر خرید سارے فیصلے طے ہوئے اور یہ ابھی زندہ ہیں. سلیم عباس جیلانی صاحب ڈیفینس سیکرٹری تھے، ان کی میٹنگ ہوئی تھی. بھٹناگر جو انڈین ڈیفینس سیکرٹری تھا وہ ڈیتھ ہو چکی ہے ان کی مارچ 1989 اور راجیو گاندھی نے کنفرم کیا تھا جولائی 89 میں جب وہ آئے تھے. آپ نے خاص اینی وہ تیار تھا اس وقت کی ملٹری جو ان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے ہندوستان کی، انہوں نے اسٹیبلش کی. اور پھر دوسری دفعہ ہوا 2004 میں اور 5 میں، اور اس وقت منموہن سنگھ صاحب تھے. اور یہ کتاب لکھی ہے انڈین فارن سیکرٹری نے، شیام سرن، ہاؤ انڈیا ویوز دا ورلڈ. اس میں لکھا ہوا ہے کہ را اور انڈین آرمی چیف جنرل جے جے سنگھ تھا، اور را کا کے آر نارائنن تھا. انہوں نے کہا کہ نہیں، پاکستان سے ہم ٹرسٹ نہیں کر سکتے پاکستان. تو انڈیا کی بھی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ نے، انڈیا کی ڈیپ اسٹیٹ نے بھی سیبوٹاج کیا 2 دفعہ اور ہماری طرف سے یہ موقع. اور ایک اور بات کی گئی تھی راجہ صاحب نے، خاور صاحب نے کی تھی شاید، وہ آرم اسٹرگل کی، جہاد کی، ادھر بھی اور بات ہو رہی تھی. یہ جو پیلسٹائن کا ایشو ہوا ہے، اس میں آئی سی جے کے سامنے جب ساؤتھ افریقہ کیس لے کے گیا تو ہر ملک نے اپنا موقف پیش کیا، اور چائنا نے واحد ملک ہے جس نے کہا فلسطین کے ایشو پر جو اپلائی کرتا ہے کشمیر پر بھی کہ انڈر انٹرنیشنل لا اینڈ دا یو این چارٹر people under occupation have the right to resort to armed struggle and armed resistance against foreign occupation. کہ مسلح جدوجہد جائز ہے جو قابض قومیں ہیں، چاہے وہ فلسطین ہو یا کشمیر. یہ آپ جسٹیفائی. آپ نے کوشچن کیا اباؤٹ 5th of August. اس کی یہ بنیاد ہے، تیاری کی پہلے ہو رہی تھی. دا ٹریگر واز جو میٹنگ ہوئی جولائی میں واشنگٹن میں پرائم منسٹر عمران خان اور ٹرمپ. اس نے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جب کہا کہ میں کشمیر پر ثالثی بننے کو تیار ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ کشمیر کا مسئلہ کیسے حل کیا جائے، تو وہ انڈیا کے لیے اٹ واز اے بام شیل. مارے گئے تو امریکن پریزیڈنٹ خود کہہ رہا ہے کہ میں کشمیر کا مسئلہ میں حل کرتا ہوں، مجھے بتاؤ، اور آپ نے پوائنٹ آف ویو میں ثالث بنتا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ وہ پہلے امریکن پریزیڈنٹ تھے کلنٹن کے بعد. کلنٹن نے تسلیم کیا تھا کہ نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے، ان تقریر میں بھی کہا تھا 93 میں، انہوں نے تسلیم کیا کہ یہ مسئلہ ہے، یہ ڈسپیوٹ ہے انڈر انٹرنیشنل لا، اور یہ مسئلہ حل کرنا چاہیے. اس میں پھر ان کو ضروری پڑ گئی، اور انہوں نے پھر وہ پلان بنا ہوا تھا 5th کو وہ ہماری آشیرواد نہیں تھے. ایک اور آپ نے بات عابد صاحب نے بڑی امپورٹنٹ کی، ہوم ورک. جب میں اسپیشل انوائے بن کے گیا پرائم منسٹر کا، اور ہماری یو این ڈپٹی سیکرٹری جنرل سے ملاقات، ڈاکٹر ملیہ لودھی اس کی شاید ہے، وہ ایمبیسڈر تھی، تو وہ امریکن تھا. اس نے میں نے کشمیر کی بات شروع کی تو انہوں نے کہا کہ سینیٹر دس از اے ویری اولڈ ایشو. میں کہا یہ کشمیر آپ کے یو این میں ہے، کہتا ہے نو دا لاسٹ کشمیر نو باڈی ٹاکس آف کشمیر ناؤ ان یو این اینڈ لاسٹ ٹائم اٹ واز 40-50 years ago. میں کہا نو یو آر رانگ ایکسیلنسی، اٹ واز ان دا یو این ریزولوشن 25 years ago, 18 years ago. Which resolution? کہتے no, بحث شروع ہوگی. میں کہا call your secretary. میں کہا resolution number 1172 June 6, 1998. میں کہا یو این سیکورٹی کاؤنسل نے متفقہ قرارداد پاس کی جب انڈیا پاکستان نیوکلیئر بنے، انہوں نے دونوں کی مذمت کی کہ یہ غلط کیا ہے. متفقہ امریکہ شامل ہے، لیکن اس میں آخر میں کہا we direct the UN Secretary General to resolve the core cause of the conflict, the Kashmir dispute. 6 جون 1998 کی قرارداد ہے، 1172. میں نے اس نے بہت بڑا اس کا ہو گیا کہ میں کہ یو آر رانگ، کال یور سیکرٹری کو بلایا، میں کہ انٹرنیٹ لاؤ وہ اپنا آئی پیڈ،
میں نکالتا ہوں تمہاری یہ. سو آپ اپنا ہوم ورک کر کے جائیں. میں نے ایمبیسڈر کو بھی کہا, فارن آفس کو بھی کہا کہ یار یہ آپ کے پاس ہے کہ ایک متفقہ قرارداد ہے 1998 کی, جس میں کہا گیا ہے کہ یو این سیکرٹری جنرل حل کرے جو بنیادی مسئلہ ہے. And that is the main thing. تو ایک ہے کہ ہم جلدی ہمت بھی ہار جاتے ہیں. انڈیا کی پالیسی پاکستان کی طرف ایک کلیئرٹی, دو ملک ہیں دنیا کے جو گریٹر, ایک گریٹر اسرائیل کی بات کرتا ہے, ایک اکھنڈ بھارت ہندوستان کی بات کرتا ہے. اور یاد رکھیں کہ انڈر مودی اٹ از این آئیڈیولوجیکل فارن پالیسی, نظریاتی فارن پالیسی, مسلم بیشنگ ایٹ ہوم اینڈ پاکستان بیشنگ. تو ہماری طرف سے ہم ڈاور ڈور ہوتے ہیں. ہماری گورنمنٹ آتی ہے, ہم تجارت کریں گے, ہم یہ فلانا کھولیں گے, وہ تو آپ سے بات ہی نہیں کرتے. تو میرے خیال میں اس میں ہمیں بڑا اسٹریٹجک کلیئرٹی ہونی چاہیے, ہمیں خوف نہیں ہونا چاہیے, ہاتھ نہیں ملنے چاہیے. اور اس حوالے سے اور صحیح نا, میری اسیسمنٹ آپ کی اسیسمنٹ سے تھوڑی سی فرق ہے مدبانہ. میں سمجھتا ہوں کہ جو علاقے میں صورتحال ہے وہ پاکستان کے, کشمیر کے حق میں جاری ہے, ہندوستان کے خلاف. آپ ذرا دیکھیں 3 ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. ایک جنوبی ایشیا کے اندر 4 ممالک میں الیکشن ہوا ہے. میں انڈیا پاکستان کی بات نہیں کر رہا. مالدیوز, سری لنکا, نیپال, تینوں جگہ جو حکومت آئی ہے وہ انڈین مخالف آئی ہے. اور چوتھی جگہ تو ایک بہت بڑی بات ہوئی ہے, بنگلہ دیش میں ایک انقلاب جو ہندوستان نواز حکومت کو پھینک دیا. It is the biggest setback to India in 50 years strategically. تو یہ چاروں ملک جو ہیں چائنا کے قریب ہیں, پاکستان کے موقف کے قریب ہیں. سو ایک علاقے میں مودی از آئسولیٹڈ, ایک یہ. دوسرا ایک بہت بڑا خوشائند بات ہوئی ہے, میں تو ویلکم کرتا ہوں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی وکٹری. یہ پہلا امریکن صدر ہے, میں تو پریڈکٹ بھی کیا تھا, میں سمجھتا تو اچھی بات ہوئی ہے, جو جان ایف کینیڈی کے بعد امریکہ کے اسٹیبلشمنٹ اور ڈیپ اسٹیٹ کا نمائندہ. اور یہ آپ دیکھیں گے کہ کیا وہ کرے گا ان کے ساتھ جو ٹیم لے کے آیا ہے. تو جو روایتی امریکی پالیسی ہے وہ تبدیل, وہ اب وہ فائلوں سے وہ کام نہیں, وہ اس کا سٹائل ہی بالکل مختلف ہے. اور وہ اگر اس نے کشمیر کی بات کی ہے تو بڑی اچھی بات کی. آپ دیکھیں نا, وہ کہتے ہیں آپ کہتے, باقی لوگ کہتے ہیں دشمن ہے نارتھ کوریا. اس کی وجہ سے پوچھا کہ ہاؤ از مائی فرینڈ کم جونگ ان. وہ وینزویلا کا کہتے ہیں دشمن ہے, اس نے اسے ڈیل کر لیا. میں نے کہا سارے بندے واپس دو, اور وہ اس سے تو ریکگنائز نہیں کرتے تھے. اس نے کہا میں کوئی جنگیں نہیں ہوں. اور نیتن یاہو جیسے بدماش کو لگام اس نے لگائی ہے, کم سے کم سیز فائر تو کرایا ہے. کل 3 اسرائیلی نکلے ہیں, 180 پیلسٹینینز جو 25 سال سے جیل میں تھے وہ رکھے. تو ایک نیا ایک موقع ملا ہے, اور اس میں ہم کوآرڈینیٹ بھی کریں, کیونکہ پیلسٹین ریاست کی بات شروع ہو گئی ہے. پیلسٹائن ایشو اور کشمیر ایشو ایک ہے, وی ہیو ٹو لنک اٹ. اور اس میں ہماری اب صلاحیت کتنی ہے, ہمارے میں کتنی جان ہے, کتنا دم ہے, کتنا ہمت ہے, اور کتنی ہماری سوچ ہے, اس کو آگے لے کے چلے. اور میں ایگری کرتا ہوں کہ اٹس ناٹ جسٹ دا گورنمنٹ, اس میں پوری ہمیں موبلائز کرنا پڑے گا. اور تیسری بات ہے کہ 5 اگست کے بعد افسر بٹ صاحب, چائنا از ناؤ اے ڈی فیکٹو پارٹی ٹو دا کشمیر ڈسپیوٹ. یہ بہت بڑی بات ہوئی ہے, کیونکہ 5 اگست کو جب انہوں نے اناؤنس کیا قبضے کا, تو 7 اگست کو امیت شاہ نے بیان دیا لوک سبھا کہ ہمارا نیکسٹ ٹارگٹ ہے آزاد کشمیر, گلگت بلتستان اور اکسائی چین. اکسائی چین چین کا حصہ ہے. اکسائی چین وہ علاقہ ہے جو جوڑتا ہے شنجیانگ کو تبت کے ساتھ, اور ہندوستان کہتا ہے یہ ہمارا حصہ ہے. چائنا نے اسی وقت کہا کہ یہ تو ہمارے ٹیریٹوریل انٹیگریٹی پر حملہ ہے. ان کا رویہ بالکل ایکٹیو ہو گیا کشمیر کے اوپر. انہوں نے کہا ہم جو یو این ریزولوشنز کہتے ہیں, اور 2 دفعہ عمران خان کے زمانے میں ہم جو یو این گئے سیکیورٹی کاؤنسل, چائنا کے ذریعے ہم ممبر نہیں تھے اس میں. تو یہ ایک بڑی خوشائند بات ہے. اور چائنا نے کیا تحفہ دیا ہے امریکہ کو, نیو ایئرس کا, چائنیز نیو ایئر کا بھی ایک دور ہے, ڈیپ سی. اڑا کے رکھ دیا انہوں نے. امریکہ کہتا تھا آرٹیفیشل انٹیلیجنس, ہم ٹیکنالوجی میں نمبر 1 ہیں. انہوں نے وہ کام ان سے بہتر کیا ہے, اس کی فریکشن آف دا کاسٹ $5.9 ملین. اور ٹرمپ صاحب تو اناؤنس کر رہے ہیں اسٹار ریٹ کا کہ $500 بلین کا ہے ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس. تو اور یہ اوپن سورس ہے, آپ ابھی اپنے فون میں ڈال دیں, آپ نے ڈالا ہوگا موسٹ آف اٹ, اور ہم ایسا ڈال دیں امیڈیٹلی ڈاؤن لوڈ. یہ ایک بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے, ہم بڑے خوش قسمت ہیں. چائنا ہمارا ہمسایہ ہے, ہمارا بیسٹ ہے. اب آگے کیا کرنا ہے؟
3-4 स्टेप्स ضروری ہیں. آپ ٹرمپ صاحب کو باور کریں, جنرل صاحب کیونکہ آپ کی دوستی بڑی ہے پاکستان اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, انہیں کہیں کہ آپ کو بھیجیں, اور جنرل صاحب بولتے بھی ہیں, ڈرتے نہیں ہیں. دیکھیں باقی کئی لوگ ڈر جاتے ہیں, لیکن یہ چونکہ یہ دبنگ ہیں, ان میں ہے اسپرٹ, چکوال کے ہیں, چکوال کے لوگوں میں ویسے جان ہوتی ہے. لیکن آج کل زیر تاب ہے چکوال کے لوگ. نہیں یہ نہیں چل رہا, میں ان کی بات کر رہا ہوں. جنرل قیوم صاحب یہ بالکل فیوریٹ ہیں اسٹیبلشمنٹ کے, آپ ان سے بات کریں. گو اینڈ ٹاک ٹو ٹرمپ. انہوں نے کہا جی آپ نے 22 جولائی 2019 کو پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو وعدہ کیا تھا, جو آپ کے یار بھی ہیں, ٹرمپ کا یار ہے, اور فون بھی آئے گا بعد میں, وہ آپ نے کہنا وہ آپ اس کو کہیں کہ آپ نے جو وعدہ کیا تھا 22 جولائی کو ہم ویلکم کرتے ہیں, آپ نے کشمیر کی بات کی تھی تو ہم آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں. کیا طریقہ ہو سکتا ہے, آپ مہربانی کر کے مہربانی کر کے دیکھ جی. General Sahab, I nominate you as a special envoy of Pakistan, the people of Pakistan, go to Washington. آپ بات کر سکتے ہیں, باقی تو پسینے چھوٹ جاتے ہیں, ہم ڈرتے ہیں ان کے سامنے. دوسری بات یہ ہے, link the issue with Palestine. اس وقت لویا گرم ہے, پیلسٹائن کشمیر ایک ایشوز ہے, UN کاؤنسل ریزولوشنز ہے, دونوں کے ایک ہی سملر ہے, فورن آکوپیشن ہے, اسرائیل اور انڈیا جو ہے وہ ادھر بھی نسل کشی کر رہے ہیں, اور دونوں میں ایک عوامی جدوجہد ہے. اور آپ نے 2024 کی بات سے الیکشن کی بات بھی ہوئی تھی, انہوں نے بی جے پی کو ریجیکٹ کر دیا. تیسری بات ہے لا فیئر, قانونی کارروائی. 2025 100 سالہ ہے اینیورسری آف دا فاؤنڈنگ آف RSS. RSS 1925 میں بنی تھی. ایک فاشسٹ تنظیم ہے, ایک انسان دشمن تنظیم ہے, جو ریسسٹ بھی ہے. آپ اس کے خلاف, اور جو ابھی اناؤنس کیا جنرل صاحب نے ورلڈ واشنگٹن پوسٹ والی بات, بڑی امپورٹنٹ بات کہ 4 سالوں میں 20 دفعہ انہوں نے اسٹیٹ ٹیررزم پاکستان کے اندر کیا. بلکہ ایک بریفنگ بھی ہوئی تھی, میں نے سوال پوچھا تھا جو کیا کہتے ہیں مقتدر قوتوں سے, تو میں نے کہا کہ ہم نے جوابی کارروائی کیا کی ہے, مجھے اس کا جواب نہیں ملا. لیکن یہ بڑا امپورٹنٹ بات ہے کہ یہی کام انہوں نے کینیڈا میں کیا, یہی کام انہوں نے امریکہ میں کوشش کی, پکڑے گئے. سو آئی تھنک دیٹ وی شوڈ ٹیک انڈیا ٹو دا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کہ یہ ایک ریاستی دہشت گردی کا, اور اس میں ایویڈنس لیں. ایک ڈاکٹر گیرٹی اسٹینٹن ہے, پریزیڈنٹ جینوسائڈ واچ امریکن, اس نے کہا ہے کہ جینوسائڈ از ان دا میکنگ ان انڈیا, ان آسام اینڈ آکوپائڈ کشمیر. جینوسائڈ جو ہوا ہے نا فلسطین کا, وہ اس کے علاوہ ہو گیا, اینڈ دیٹ از. اور انہوں نے جو افضل بٹ صاحب نے کہا ہے, میرے زمانے میں ہم نے شروع کیا تھا ایک میڈیا کوآرڈینیشن کمیٹی, انفارمیشن منسٹر. وہ یہ تھی کہ اس میں میں میٹنگ کرتا تھا, اس میں میں نے ڈال دیا تھا جتنے امپورٹنٹ گورنمنٹ آرگنائزیشنز ہیں, انٹیلیجنس آرگنائزیشنز, ISI, MI, انٹیلیجنس بیورو, GHQ سائیکولوجیکل آپریشنز, انفارمیشن منسٹری, انٹیریئر اور فارن آفس, اور کشمیر فیس کا بھی, اور کچھ باہر کے لوگ بھی, کہ کشمیر اسٹریٹجی اور میڈیا کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں, جو آپ کہتے ہیں پروپیگنڈا کی بڑی امپورٹنٹ ہے, وہ اس کے لیے اس کو آپ ریوائیو کریں, 1 ونڈو آپریشن ہو. اور میں اگلے ہفتے میں آفر کرتا ہوں واٹس ایپ کو کہ جن صاحب آپ بھی تشریف لائیں, ایک ہوسٹ کرتے ہیں چھوٹا سا ورکنگ لنچ, ایک ایکشن پلان بناتے ہیں آن کشمیر, جو اور کشمیر جرنلسٹ فورم اپنی لیڈرشپ لے آئے, 8-10 لوگ, ٹھیک ہے نا, ہم بیٹھ کے برین اسٹارمنگ کریں گے, واٹ شوڈ بی ڈن اینڈ ہاؤ ٹو ڈو اٹ. ہمیں پتہ ہے کرنا کیا ہے, انڈیا کو کرنا, لیکن کیسے کرنا ہے وہ ہم تیار ہیں. اور ہماری جنرل صاحب اینڈ آئی آر والنٹیئرز ان دیٹ. خاکی اور مفتی بہت مل بھی رکھتے ہیں, یہ بڑا اچھا ہو جائے گا, کیونکہ آپ تو فل کا کردار ادا کرتے ہیں. تو میرے خیال میں آج کی جو محفل ہے بہت سیر ہوئی ہے. کشمیر جرنلسٹ فورم کو میں مبارکباد دیتا ہوں. عرفان صاحب ویل ڈن, گیو می یور CV, یو ڈیزرو اے پروموشن رائٹ ناؤ, جو آپ نے کام کیا. افضل بٹ صاحب, ابھی آپ نے یو ہیو دا فائر ان دا بیلی. میں جب کشمیر کانفرنس کے لیے گیا تھا تو میں کہ میں صبح اٹھتا ہوں 5 بجے, تو اس سے بالکل اندھیرا تھا اس وقت واشنگٹن میں. ایک بندہ بڑا بزلی کام کر رہا تھا, افضل بٹ صاحب تھے جم میں. یہ بڑا فائٹر ہے. ایک بات ہوئی سردار قیوم صاحب کی, میں ایک آخری بات پہ کرنا چاہتا ہوں. سردار قیوم